نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم جس طرح یہودیت اور قادیانیت کے مشترکہ عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ابھی ہم ان کے 7ویں عقیدے پر گفتگو کریں گے، اور 7واں نظریہ اور عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدائش کا ہے۔ اسلام کا موقف اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ان کو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، بلکہ وہ خالص کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ اللہ کے حکم سے نفخہ جبرائیلی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن اس کے مقابل یہودیوں کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا، تہمت لگائی کہ ان کی جو ہے وہ نکاح یا منگنی یوسف نجار نامی ایک آدمی سے ہو چکی تھی۔ اس بنیاد پر جب ان کی منگنی یوسف نجار سے ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بنے۔ اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگرچہ انسائکلوپیڈیا آف برناٹکا کی جو جدید تحقیق ہے، اس کے مطابق وہ شخص جس سے حضرت مریم کا انتساب کیا تھا اس دور کے یہودی ربیوں نے، وہ یوسف نجار نہیں بلکہ پینتھر اٹالے تھا۔ بہرحال یہ تو ان کی افواہات اور خرافات ہیں، دونوں باتیں ہی جب غلط ہیں، یوسف نجار ہو یا پینتھر اٹالے ہو۔ اسلام کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خالص معجزانہ فعل ہے، اللہ کا خاص ایک یعنی قدرت کا اظہار ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بڑے احسن انداز سے بیان فرمایا کہ کسی بھی انسان کی تخلیق کی ممکنہ 4 صورتیں ہیں کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا ہو، مرد اور عورت کے اختلاط کے بغیر پیدا ہو، صرف مرد سے پیدا ہو یا صرف عورت سے پیدا ہو۔ انہیں مرد اور عورت کے اختلاط کے بغیر پیدا ہو جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، صرف مرد سے پیدا ہو جیسے حوا ہیں، صرف عورت سے پیدا ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا ہو جیسے پوری انسانیت ہے۔ تو یہ 4 طریقوں پر اللہ نے چاروں علامتیں نشانیاں پیدا کر کے بتا دیا کہ اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے ان سارے طریقوں پر پیدا کرنے کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن یہودی بربنائے حسد ان کی اس عظمت کو، اس شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت مریم کو یوسف نجار اور کبھی پینتھر اٹالے کی طرف منسوب کیا، جو کہ سراسر بہتان تھا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی بھی اس معاملے میں پوری امت مسلمہ سے ہٹ کر یہود کے نقش قدم پر چلا، اور اپنی کتاب انجام آتم، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 291 پہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضرت جو مریم تھی، ان کے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی 3 دادیاں اور نانیاں وہ زناکار تھیں، یا یہاں پہ 291 پہ کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں تھیں، گویا کہ آپ کے باپ کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ دادی تو اسی کی ہوتی ہے جس کا باپ ہو، اور جس کو اللہ نے پیدا ہی بغیر باپ کے کیا ہو، وہاں دادی کیسے آ گئی؟ تو یہ جو موقف یہود نے حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کے انکار کی شکل میں اختیار کیا، وہی موقف قادیان نے اختیار کیا، جبکہ اسلام کا موقف بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہ ایک اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔